अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ी वस्ता की सूरत-हाल के हवाले से हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहे हैं। आज फ़लस्तीन के वहाँ से बहुत ही अहम और तशवीशनाक किस्म की खबरें सामने आती रही हैं। आज मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों के दौरान इसराइल की जानिब से बड़े पैमाने पर आम शहरियों को शहीद किया गया है। ख़ास तौर पर गज़ा और खान यूनुस के इलाके में शहादतों की जो इत्तलात हैं वो तकरीबन 115 के करीब अफ़राद शहीद हो चुके हैं, जबकि 487 से ज़ायद अफ़राद उसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा खान यूनिस से मुतअद्दिद लाशें भी मिली हैं, उनके हवाले से भी बड़ी तशवीशनाक है, जिनको चुन-चुन कर वहाँ पर जो शहीद किया गया और उसके बाद उनको एक जगह पर जमा किया गया था। इसके अलावा गज़ा में के शुमाल में जो पनाहगज़ीन कैंप हैं, वहाँ पर इज़राइली फ़ोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई है और वहाँ पर जो ख़ैमे थे उनको जलाया गया है, जिसमें जो बच्चे और ख़वातीन ख़ास तौर पर उनमें वो जलकर बाज़ ज़ख्मी हो चुकी हैं और कई उसमें शहीद हो चुकी हैं। ये बहुत ही तशवीशनाक किस्म की खबरें जो हैं वो फ़लस्तीन के वहाँ से आ रही हैं। इसके अलावा गज़ा के शिमाल से जो एक ताज़ा जो सूरत-हाल हमें सामने आई है, उसमें ये है कि शेख ज़ायद का इलाका है, वहाँ पर ज़ेर ज़मीन तकरीबन कोई 15 मीटर से ज़ायद गहरा गड्ढा एक खोदा है उन्होंने इज़राइल की फ़ोर्सेस ने, और उसके साथ वहाँ से 130 जो ख़वातीन थी, जिनको अपने बच्चों से उनको जुदा किया गया, उसके बाद उनको लाकर उस गड्ढे में फेंका गया है और वो गुज़िश्ता 24 घंटे से तकरीबन कल शाम से वो खाने-पीने के बगैर वहाँ पर मौजूद थे। इन ख़वातीन के हवाले से बहुत ही तशवीशनाक खबरें हैं और सोशल मीडिया पे भी और जो मेनस्ट्रीम जो फ़लस्तीनी जो मीडिया है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि अगर इन ख़वातीन को निकालने के हवाले से अगर जल्दी कोई प्लान नहीं किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई कोशिश नहीं की गई, तो ये ख़वातीन 130 के करीब ख़वातीन हैं जिनको अपने बच्चों से जुदा किया गया है और उनको उस गड्ढे में डाला गया है, वो शहीद हो सकती हैं। उनकी जान बचाने के लिए आलमी तौर पर भी कोशिशें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये ताज़ा तरीन सूरत-हाल है। रात में उनको वहाँ पर उस गड्ढे में फेंका गया था और अब तक वहाँ पर मौजूद है। उनको खाने-पीना का कुछ नहीं दिया गया और उनके आगे क्या उनका फ़ेट है, उस हवाले से कुछ नहीं पता। इसके अलावा एक ऑस्ट्रेलियाई इदारे ने इंकशाफ़ किया है कि गज़ा में जो जंग है अब तक की, उसमें तकरीबन 2 लाख जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये अहम तरीन इंकशाफ़ है जिसका हम मुसलसल हम भी कहते रहे हैं कि जो ऑफ़िशियल एक जो फ़िगर बताई जा रही है फ़लस्तीन में शहादतों के हवाले से, जो कि 42,000 से 43,000 या 50,000 के करीब जो बनती है, वो एक्चुअल फ़िगर नहीं है, बल्कि जो रेबल्स के नीचे जो लोग हैं, वो बड़े पैमाने पर हैं, जो कि मलबे के नीचे दबे हुए हैं। और यूँ ये जो शहादतें हैं वो लामाला वो 2 लाख से ज़ायद बनती हैं और ये ऑस्ट्रेलियाई एक इदारे ने इसका इसका बाकायदा उसकी उसकी तफ़सील शाया की है। और इसके अलावा ये तशवीशनाक खबरें भी आ रही हैं शुमाली गज़ा से कि वहाँ पर हॉस्पिटल्स में कफ़न ख़त्म हो गए हैं, लाशें इतनी आई हैं कि वहाँ पर अब कफ़न उनको पहनाने के लिए मौजूद नहीं है। ये बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं। इसके अलावा 2 लाख से ज़ायद जो इमदादी ट्रक हैं, वो इज़राइल की जानिब से रोके गए हैं गज़ा में एंटर होने से, जबालिया के जो पनाहगज़ीन कैंप है वहाँ पर एंटर होने से रोकी गई हैं। तो ये इंतहाई तशवीशनाक खबर है। इसको ह्यूमन राइट्स की भी इंतहाई वायलेशन कहा जा सकता है, जो कि नेतन्याहू और उसके कैबिनेट के लिए ह्यूमन राइट्स की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन जो मुअज़्ज़ज़ दुनिया है, जो अपने आप को कहती है कि हम मुअज़्ज़ज़ दुनिया है, उनको भी कम से कम चाहिए कि ये जो आम लोगों के लिए जो खुराक, पानी और दवाएँ जो आ रही हैं इन ट्रकों में, उनको कम से कम वहाँ तक जाने की इजाज़त देनी चाहिए। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूँ कि ये इस इन इन ट्रकों को रोकने में सिर्फ़ इज़राइल का हाथ नहीं है, बल्कि अमेरिका ने भी उनको गो अहेड दिया हुआ है कि आप इन ट्रकों को रोक सकते हैं। अब ये देख लीजिएगा कि ये कितनी एक शर्मनाक बात है कि इस तरीके से जो आम लोगों के लिए पहुँचने वाली जो इमदादी सामान है, वो उनको रोका जा रहा है। याह्या सिनवार के हवाले से मैं बता दूँ कि याह्या सिनवार की शहादत के बाद जो वहाँ पर उसकी उसके जो जानशीन के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स सामने आई हैं, वो ये है कि बाकायदा एक 5 रुकनी कमेटी बनाई गई है, जो अब हमास के जो इन मामलात को देखा जाएगा। मुझे ये लग रहा है कि गज़ा के अंदर तो जो मोहम्मद दैफ हैं, वो मिलिट्री जो एक्टिविटीज़ है वो उनको सँभालेंगे, बाकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से तकरीबन एक 5 रुकनी एक कमेटी बनाई गई है, वो इसको लुक आफ्टर करेगी। रुख करते हैं लुबनान के महाज़ की जानिब। लुबनान में इज़राइल की जानिब से मुसलसल हमलों का सिलसिला जारी है और आज इज़राइल की जानिब से ये दावा किया गया कि हमने हाशिम सफ़ीउद्दीन को शहीद कर दिया है। इस के हवाले से हाशिम सफ़ीउद्दीन के हवाले से काफ़ी दिन पहले भी इज़राइल की जानिब से दावा किया गया था कि हमने ज़ाहिया के इलाके में एक बिल्डिंग को निशाना बनाकर वहाँ पर
ہاشم صفی الدین کو، جو کہ نائب سربراہ تھے حزب اللہ کے، ان کو شہید کر دیا ہے، لیکن اس کے حوالے سے حزب اللہ کی جانب سے تصدیق یا تردید نہیں کی گئی تھی۔ یہ کہا جا رہا تھا لبنانی میڈیا کی جانب سے کہ اس علاقے کی جانب جہاں پر حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، وہاں پر جانے کی کوشش کی جاتی ہے اور امدادی ٹیمیں وہاں جانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اسرائیل کی جانب سے مسلسل ریزسٹنس آتا ہے، وہاں پر فائرنگ کی جاتی ہے، ان کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، اور وہ جو ریسکیو ٹیمیں ہیں ان کو وہاں سے چلے جانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ عرب میڈیا کی جانب سے بھی اور اسرائیلی میڈیا کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاشم صفی الدین کی جو میت ہے وہاں سے نکالی گئی ہے، باڈی کو وہاں سے نکالا گیا ہے، لیکن ابھی بھی حزب اللہ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے۔ جب تک حزب اللہ کی جانب سے اس کی باقاعدہ تردید یا تصدیق نہیں کی جاتی، ہم ان خبروں کو صرف خبر کے طور پر ہی دیکھ سکتے ہیں، اس کی کوئی اتھینٹسٹی کے حوالے سے کوئی ہم آگاہ نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل نے جنوبی لبنان کا جو علاقہ ہے طائر، اس میں بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں، وہاں پر جو عام لوگوں کی ہلاکتیں سامنے آئی ہیں، بہت سارے لوگ اس میں زخمی ہو گئے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے۔ ساتھ میں بیروت میں مختلف علاقوں میں جو کاروائیاں کی گئی ہیں، زائیہ کے علاقے میں اور اس طرح دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر جو اسرائیل کی جانب سے کاروائیاں کی گئی ہیں، اس میں ایک ایرانی ڈاکٹر سمیت تقریباً 63 سے زائد افراد وہاں پر شہید ہو چکے ہیں اور متعدد افراد زخمی ہیں۔ یہ بیروت کے محاذ سے اسرائیل کی جو وہاں پر کاروائیاں ہیں یہ ہیں، جبکہ حزب اللہ کی جانب سے بھی بڑے پیمانے پر اسرائیل کے اوپر کاروائیاں کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز تقریباً 39 تباہ کن حملے کیے گئے ہیں حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کے اوپر، مختلف مقامات کے اوپر، اسپیشلی اس میں نشانہ بنایا گیا حیفا کو اور تل ابیب کو نشانہ بنایا گیا، ایک ایسے موقع پر جب اینٹونی بلنکن جو امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے، تو اس دوران بڑے پیمانے پر تل ابیب کو نشانہ بنایا گیا۔ نہ صرف حزب اللہ کی جانب سے تل ابیب کو نشانہ بنایا گیا، بلکہ یمن کی حوثی فورسز کی جانب سے بھی ہائپر سونک میزائل فلسطین 2 کے ذریعے تل ابیب کو نشانہ بنایا گیا۔ بڑے پیمانے پر وہاں پر تباہیاں ہوئی ہیں۔ ساتھ میں جو ان کا جو بن گورین ایئرپورٹ ہے اس کے آپریشنز متاثر ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے جبل الشیخ میں واقع اسرائیلی فورسز کے ایک اڈے کے اوپر درجنوں میزائل داغے ہیں، وہاں سے بڑے پیمانے پر ہلاکتوں اور زخمیوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، بڑے انفراسٹرکچر کے ان کے بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں۔ حزب اللہ نے اس کے علاوہ ایک جدید ترین ہرمیس 900 ڈرون کو بھی مار گرایا ہے۔ اس سے پہلے یہ ہرمیس 900 جو ہے وہ یہ دوسری دفعہ گرایا گیا، دو ہرمیس اب تک جو ہیں، دو ہرمیس 900 ڈرون کو گرا دیا ہے، جبکہ 3 ہرمیس 450 ڈرونز کو اب تک حزب اللہ کی جانب سے گرایا گیا۔ یہ بہت ہی مہنگے ڈرونز ہیں اسرائیل کے، جو کہ گرائے جانے سے ان کی جو وار ٹرن اکانومی ہے اس کے اوپر ایک بوجھ آیا ہے سامنے۔ اس کے علاوہ نیتن یاہو کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ نیتن یاہو کا جو گھر ہے کساریا کے علاقے میں جہاں پر حزب اللہ کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا، اس میں یہ اب ویسٹرن میڈیا کی جانب سے، اسرائیلی میڈیا کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ جو میزائل، یہ جو ڈرون گرا ہے وہ ڈائریکٹ اس بیڈ روم پہ گرا ہے جہاں پر جو کہ نیتن یاہو کا بیڈ روم تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو محمد عفیف ہیں حزب اللہ کے جو ترجمان ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم نے یہ حملہ کیا ہے اور کساریا میں ہم نے نیتن یاہو کے گھر کو نشانہ بنایا ہے، اور انشاءاللہ اس دفعہ بچ گئے ہیں تو اگلی دفعہ ہم اس کو ضرور ہم ٹھکانے لگائیں گے، اور دنیا کو ایک پرامن جگہ بنانے کے لیے نیتن یاہو کا ایلیمنیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اب نیتن یاہو کے حوالے سے یہ سامنے آیا ہے کہ انہوں نے جو کساریہ کی جو اپنی رہائش گاہ ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے، اس میں اب وہ نہیں بیٹھیں گے، وہ وہاں سے سمجھے کہ بھاگ گیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے اسرائیلی انٹیلیجنس بیس پر حملہ کیا ہے، جس میں 3 ان کے اہلکار جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ساتھ میں حیفا میں انہوں نے بحری جو بیڑا ہے اس کو نشانہ بنایا ہے اسرائیل کے، جس میں وہاں بھی انفراسٹرکچر پلس ان کے جو جنگی جو بحری جہاز ہیں ان کو بڑے پیمانے پر نقصانات کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے۔ اچھا، جو حزب اللہ اور یمن کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں تل ابیب کے اوپر، اس میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو اینٹونی بلنکن تھے وہ اب انہوں نے نکلنا تھا وہاں سے، سعودی عرب منتقل ہونا تھا، سعودی عرب چلے جانا تھا، لیکن وہ ان مسلسل حملوں کی وجہ سے کئی گھنٹوں تک اس کا وہاں سے نکلنا ممکن نہیں رہا تھا۔
آج وہ بڑی مشکل سے وہاں سے نکلے ہیں اور اب وہ پہنچے ہیں سعودی عرب، جہاں پر انہوں نے کنگ سلمان سے ملاقات کی ہے۔ اب وہاں پر کس ٹائپ کی ان کی گپ شپ ہو گئی ہے اور کیا انہوں نے فیصلے کیے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی سامنے آئے گا۔ جبکہ اس سے پہلے جب وہ تل ابیب میں تھے تو وہ تقریباً 3 گھنٹے سے زائد عرصے کے لیے وہ انہوں نے جو اسرائیل کی جو وار کیبنٹ ہے اس کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی تھی، اور اس میں ایران پر حملوں کے حوالے سے بہت اہم قسم کی انہوں نے وہاں پر ڈیسیجن میکنگ ہوئی تھی۔ عراق میں جو ریزسٹنس فورس کے مجاہدین ہیں انہوں نے حملہ کیا ہے جولان میں، اور اس میں بھی اسرائیلی فورسز کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، جس پہ بڑے پیمانے پر وہاں بھی نقصانات ہیں۔ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یمن کی جانب سے، عراق کی جانب سے اور بیروت کی جانب سے جس طریقے سے اسرائیل کے اوپر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، ساتھ میں غزہ کی جانب سے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہیں، اور اسرائیل ایک تمام فرنٹ سے باقاعدہ جو ریزسٹنس فرنٹ کے جو لوگ ہیں، جو مجاہدین ہیں، جو فورسز ہیں، ان کے گھیرے میں ہے، اور وہ مسلسل وہاں پر کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پر مسلسل طور پر سائرن بجنے کی آوازیں نہیں آ رہی ہوں۔ اور یہ جو ہے اس کی وجہ سے ایک تو انفراسٹرکچر کے نقصانات ہو رہے ہیں، جانی نقصانات ہو رہے ہیں، مالی نقصانات ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جو سائیکولوجیکل وہاں پر جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑے پیمانے پر نقصانات ہیں۔ اسرائیلی شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہی ہے، اور وہ ان کے اوپر پاگل پنی کے دورے، مطلب باقاعدہ یہ کہا گیا ہے اسپیشلی امریکن میڈیا کی جانب سے بھی ان کے پاگل پنی کے دورے اور پیش آ رہے ہیں۔ بہت سارے جو اسرائیل کے جو شہری ہیں ان کو، اور بہت سارے جو ہیں وہ اپنا ملک چھوڑ کے، جو کہ ان کا ہے نہیں ویسے قابض ہیں وہ، اور وہ چھوڑ کے ان ممالک میں منتقل ہو رہے ہیں جہاں سے وہ آ کے اسرائیل میں بس گئے تھے۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو ریزسٹنس فرنٹس کی جانب سے جو اب تک کی جو کارروائیاں کی گئی ہیں، اس میں اسرائیل کے لیے یہ ایک بہت ہی شدید قسم کا نقصان ہے جو کہ وہ مسلسل طور پر وہ برداشت کر رہا ہے۔ یہاں بس اتنا ہی، ایک نئے بلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔